أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى۔ یہ سورہ عبس مکی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے، لیکن اس صورت میں قیامت کا ذکر اس اعتبار سے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے رشتہ دار بھی انسان کے کام نہیں آئیں گے۔ اتنی خطرناک حالت ہوگی کہ ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی۔ انسان کے جو مقربین ہیں، مثال کے طور پر قرآن نے مثال دی ہے، بھائی، ماں، بیوی، باپ، بیٹے، سب کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ ایک تو قیامت کی بات سمجھائی ہے، اور دوسری بات عجیب و غریب سمجھائی ہے، وہ یہ سمجھائی ہے کہ اسلام یہ اتنا پیارا مذہب ہے کہ اسلام صرف بڑے لوگوں کا خیال نہیں کرتا ہے، بلکہ حقیقت میں اسلام غریب، معذور، جو اس طرح کے کمزور سمجھے جاتے ہیں، ان کا خیال زیادہ کرتا ہے۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ جو طالب بن کر آئے گا، سچی طلب دکھائے گا، اسلام اس کا خیال کرے گا، پھر چاہے وہ غریب ہو، مالدار ہو، معذور ہو، تندرست ہو۔ اور اگر کوئی طالب بن کر نہیں آتا تو اسلام اس کا خیال نہیں کرتا، پھر چاہے وہ بڑے سے بڑا مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی ایک مثال دی ہے سورت کے اندر۔ واقعہ اس طرح پیش آیا، تفسیر در منصور کے اندر نام لکھا ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریش کے جو سردار تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ان کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے اور اسلام کی باتیں سمجھا رہے تھے۔ اس دوران ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور انہوں نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی تعلیم چاہی، یعنی قرآن کریم کے علم حاصل کرنے کی درخواست کی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دماغ میں یہ بات تھی، آپ کا اجتہاد یہ کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ جو میرے پاس ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کی طرف توجہ نہ کی تو یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں گے اور تبلیغ کا یہ سنہری موقع میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس لیے آپ نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ نہیں فرمائی، بلکہ ان لوگوں کی طرف توجہ فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، اور صورت نازل فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات سمجھائی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سنانا مقصود نہیں تھا، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو سنانا مقصود تھا کہ اے لوگوں، ہمارے یہاں طالب کی قدر ہے، جو طلب لے کر آتا ہے اس کی قدر ہے، چاہے پھر وہ کمزور کیوں نہ ہو۔ ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا آئے گا تو اس کی طرف توجہ دیں گے، اگر بڑے سے بڑا شخص طالب نہیں ہے، طلبگار نہیں ہے، تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کو پھینک دیا جائے گا۔ سمجھایا، دیکھیے یہ نابینا شخص ہے لیکن طالب بن کر آیا ہے، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، آپ سنیے کہ چیب جبی ہوئے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے آنے پر، اور آپ نے توجہ نہیں دی، اس وجہ سے کہ یہ نابینا شخص آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے آپ کو کیا معلوم، شاید وہ پاک ہو جائے یا نصیحت حاصل کرے۔ ظاہر سی بات ہے، نصیحت حاصل کرنا اس کو نفع دے گا، اور وہ شخص، وہ مالدار لوگ جو طالب نہیں ہے، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ رہے ہیں، آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ پاک ہو ہی جائے، وہ شخص جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اللہ سے ڈر رہا ہے، آپ اس سے غفلت برت رہے۔ ہرگز ایسا مت کیجئے، یہ قرآن کریم نصیحت ہے،
جو چاہے نصیحت حاصل کرے، یعنی کیا مطلب، طالب بن کر آئے تو یہ قرآن کریم اس کے لیے نصیحت ہے۔ قرآن کریم کوئی معمولی چیز ہے، فی صحف مکرمہ، یہ معزز صحیفوں میں ہے، مرفوعات، بلند ہے، مطہرہ، پاک ہے، بأیدی سفرہ، کس کے ہاتھوں میں، کس کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے، معزز فرشتوں کے ہاتھوں سے لکھا ہوا کلام ہے، کرام بررہ، جو فرشتے بزرگ ہیں، نیک ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ کہنا یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ اسلام کی خصوصیت ہے۔ ہاں قیامت تک کوئی ایسا مذہب نہیں آئے گا، اور نہ اس سے پہلے آیا ہے، کہ جس نے طلبگاروں کا خیال رکھا ہو، چاہے پھر وہ غریب ہو، معذور ہو، کمزور ہو۔ یہ جو نابینا شخص تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مؤذن تھے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ تھی، آپ کی جو بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی خالہ کے فرزند تھے یہ بات ہے، خالہ زاد بھائی تھے۔ ان کی صلاحیت کتنی بلند ہے آپ جانتے ہیں، تھے نابینا، لیکن حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سفر پر تشریف لے گئے تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 دفعہ انہیں مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تو لکھتے ہیں کہ جب قادسیہ کی جنگ تھی تو اس میں آپ زرہ پہن کر ہاتھ میں جھنڈا لے کر جنگ میں شریک ہوئے تھے، اور اسی معرکے میں شہید ہوئے ہیں۔ جو علماء ہیں، جو تاریخ پڑھنے والے ہیں، وہ جانتے قادسیہ کی جنگ کتنی خطرناک جنگ رہی ہے، تو نابینا ہونے کے باوجود آپ نے بہادری کے جوہر دکھائے، اپنے اندر طلب دکھائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ میسیج دے دیا کہ اسلام میں ایسے لوگوں کی قدر ہے، مالدار ہونا یہ قدر کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بہت پیاری بات کہی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مالداروں کو، جو مالدار اپنے مال کی بنیاد پر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے آگے کہہ رہے ہیں قتل الانسان ما اکفرہ، ارے انسان کا ناس ہو، کتنا بڑا ناشکرہ ہے، اتنا بڑا کلام ہے تو صرف مال کی بنیاد پر اس کلام سے اعراض کر رہا ہے، اس کلام سے منہ موڑ رہا ہے۔ ارے تیری اوقات کیا ہے؟ اللہ آگے فرما رہے من ای شیء خلقہ، تیری اوقات کیا ہے؟ من نطفۃ خلقہ، تجھ کو تو ایک منی کے نطفے سے پیدا کیا، کیا اترا رہا ہے؟ مال کی بنیاد پر اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ رہا ہے، اور ایسے کمزوروں کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ ارے ہمارے یہاں تو ایسے کمزوروں کی قدر ہے جو طالب بن کر آتے ہیں، اس لیے تو اپنی اوقات پہچان۔ اللہ فرما رہے من نطفۃ خلقہ فقدر، اللہ رب العزت نے منی کے قطرے سے تجھے پیدا کیا، اللہ رب العزت نے پلاننگ کی۔ پھر آگے فرما رہے ثم السبیل یسرہ، ارے اللہ کا احسان تو دیکھ کہ اللہ رب العزت ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا، اتنے تنگ راستے سے کیسے نکال رہا ہے؟ اللہ راستے کو آسان کرتا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ سے نکلنے والا ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یا کوئی فرشتہ جو اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے، وہ ماں کی شرمگاہ پر مارتا ہے تو اللہ کے حکم سے وہ راستہ کشادہ ہو جاتا ہے اور بچہ دنیا میں آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان سوچئے، اگر اللہ رب العزت کی طرف سے انتظام نہ ہوتا، آپریشن کرنا پڑتا ہے، لوگ کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ڈیلیوری کے وقت، بچے کی پیدائش کے وقت اس آیت کا ورد کرے ثم السبیل یسرہ، ثم السبیل یسرہ، تو اللہ تبارک و تعالی ولادت کے مسئلے کو آسان فرما دیتے ہیں۔ پھر اللہ فرما رہے میں مار ڈالوں گا تجھے، تیری کیا اوقات ہے؟ تو خود سے اس دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا، مار ڈالوں گا، پھر کیا ہوگا؟ تجھے قبر میں ڈلواؤں گا۔ ایک مستقل بات اس پر کروں گا کہ اسلام وہ مذہب ہے جو یہ کہتا ہے کہ انسان کو جو ہے جلا مت دو، انسان کو یہ چھوڑ مت دو، اس پر مستقل بات آگے کروں گا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیں ثم اذا شاء انشرہ، جب چاہے گا، یعنی قیامت کے بعد دوبارہ زندہ کھڑا کرے گا۔ پھر کیا فرما رہا ہے قرآن؟
کلا لما یقضی ما امرا، ارے اللہ رب العزت نے جس چیز کا حکم دیا تھا اب تک تو نے کچھ نہیں کیا، اب تک تو غافل پڑا ہوا ہے۔ پھر آگے اللہ فرما رہے میرے احسان تو دیکھ، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، ارے یہ جو لقمہ تو اپنے منہ میں ڈالتا ہے، کبھی غور کر یہ لقمہ کیسے میرے منہ تک پہنچا۔ اگر اللہ بارش نہ بھیجتا، آگے اللہ فرما رہے ہیں نا اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، پانی ہم نے بھیجا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، زمین کو ہم نے پھاڑا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، غلہ اناج ہم نے اگایا، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، انگور فروٹ پھل ہم نے اگائے، وقضبا ترکاری ہم نے اگائی، وزیتونا زیتون ہم نے اگایا، نخلا کھجورے ہم نے اگائی، وحدائق غلبا گھنے باغات ہم نے اگائے، وفاکہتا وابا یہ پھل یہ چارہ ہم نے اگایا۔ کیوں اگایا؟ متاعا لکم ولانعامکم، کیوں اگایا؟ تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے، پھر بھی تو میری ناشکری کر رہا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ البدور البازغہ کے اندر عجیب بات بیان فرماتے ہیں کہ اگر انسان سے یہ کہا جائے کہ اسباب کے دائرے میں رہ کر صرف اپنے لیے یہ روٹی تیار کر لے، صرف روٹی تیار کر لے، تو شاہ صاحب فرماتے ہیں صبح سے شام تک کام کرنے کے باوجود بھی وہ ایک روٹی تیار نہ کر سکے۔ دوسری چیزیں تو بعد کی ہیں، صرف ایک روٹی تیار کرنے کے لیے اس سے کہا جائے تو صبح سے شام تک روٹی تیار نہیں کر سکتا۔ یہ تو اللہ رب العزت نے ایسا انتظام کر رکھا، اس کا احسان ہے کہ مختلف قوتوں کو اپنے اپنے مقام پر کام پر لگایا ہے۔ کوئی فصل اگاتا ہے، کوئی آٹا پیستا ہے، کوئی آلات مہیا کرتا ہے، کوئی روٹی پکاتا ہے، کوئی کھاتا ہے، الگ الگ لوگ اپنی اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہیں، تو ایک روٹی کا لقمہ ہمارے منہ میں آ رہا ہے۔ اگر اللہ رب العزت چاہتے تو یہ روٹی کا لقمہ بھی ہمارے منہ میں نہ آتا۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ پھر اس رب کو کیسے بلا رہا ہے؟ قتل الانسان ما اکفر، اللہ 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 حفاظت فرمائے۔ پھر آگے فرما رہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، سنو جب چیخنے والی چیز آئے گی، چیخ آئے گی، چیخ، ایک ہنگامہ برپا ہوگا، تو کیا ہوگا؟ یعنی قیامت جب آئے گی نا تو کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ اللہ قرآن کا انداز دیکھیے کہ دنیا کے اندر انسان جب چھوٹا ہوتا ہے نا تو کیا کرتا ہے؟ جب چھوٹا ہوتا ہے بھائی کو کسی نے ستایا تو بھائی کے پاس بھاگتا ہے کہ بھائی مجھے فلانے نے مارا، بھائی کے پاس بھاگتا ہے۔ لیکن اگر بھائی بھی اس کے لیے توجہ نہ دے، اس کی طرف توجہ نہ دے تو گھر پہ ماں کی طرف دوڑتا ہے۔ تو قرآن نے آگے کہا وَأُمِّهِ وَأُمِّهِ، ماں سے بھاگے گا، ماں بھاگے گی اس سے، وہ ماں سے بھاگے گا۔ ماں کے پاس آتا ہے نا شکایت لے کر، اماں فلانے نے مارا، بھائی نے تو اس کو مارا بھی نہیں، میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ لیکن ماں سے بھی اگر شکایت پوری نہ ہو تو پھر باپ کے پاس دوڑتا ہے۔ تو قرآن نے کہا نہیں، باپ سے بھی بھاگے گا، باپ اس سے بھاگے گا۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، جب ایک وقت گزرنے کے بعد بالغ ہو جاتا ہے، شادی کر لیتا ہے تو بیوی کے پاس آتا ہے پریشانی میں دوڑ کر، تو بیوی بھی کام نہیں آئے گی۔ بیوی اگر کام نہیں آتی ہے تو بچوں کے پاس دوڑتا ہے۔ جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، بیوی اگر اس سے نفرت کرنے لگتی ہے تو بیٹے کام آتے ہیں، لیکن یہاں تو بیٹی بھی کام نہیں آئیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی، وہ کہاں کسی کے کام آئے گا۔ اللہ فرما رہے وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کچھ چہرے بالکل چمک رہے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، خوش ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے۔ لیکن کچھ چہرے کیسے ہوں گے؟ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ ان پر گرد و غبار چڑھی ہوئی ہوگی، ترہقھا قطرہ، ان پر سیاہی کالا پن چھایا ہوا ہوگا۔ کون ہوں گے؟ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ کافر لوگ، فاجر گنہگار قسم کے لوگ ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ماں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں نا، بھائی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض، یہ بھائی بھی کام نہیں آئے گا، یہ ماں بھی کام نہیں آئے گی، یہ باپ بھی کام نہیں آئے گا، یہ بیوی بھی کام نہیں آئے گی، یہ بچے بھی کام نہیں آئیں گے۔ بلکہ ایک بات کہوں، بچوں کو اگر غلط راستے پر ڈالا تو بچے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے، اگر اللہ پوچھے گا کہ یہ تیرے بچے میوزک سننے لگے تھے، یہ بچہ بتا تو یہ ٹیلی ویژن کیوں دیکھتا تھا؟
تو بچہ کیا کہے گا آپ جانتے ہیں؟ 22ویں پارے میں ہے، کہے گا ربنا اطعنا سادتنا وکبرانا، اے اللہ یہ ہمارے باپ نے ہم کو سکھایا ہے، اس لیے اللہ تو ہمارے باپ کو ڈبل سزا دے۔ اللہ اللہ اللہ، آج جس بچے کو خوش کرنے کے لیے ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں نا، وہی بچہ اللہ سے کہے گا اللہ میرے باپ کو ڈبل سزا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔